ایک بھائی ہمیں ایک شعر بھیجتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، اور لکھتے ہیں کہ اور موجودہ حالات میں سنی وغیرہ وغیرہ وہابی فلان فلان یہ سب بن گئے ہیں اور ہمیں ٹیگ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں میرے بھائی، سب سے تو پہلے جب کوئی شعر سمجھ نہ آئے تو اللہ کے واسطے اس شعر کا جنازہ نہ نکالا جائے، یہ شاعر کے اوپر ظلم ہوگا، اس کے مقصد کو آپ جو ہے قتل نہ کریں اللہ کے واسطے۔ جب کوئی شعر سمجھ نہ آئے تو اہل علم سے پوچھیں۔ دیکھیں ایک اہل علم کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات اسے سمجھ نہیں آئی یا کوئی ایسی چیز ہے جو اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے، اسے کمنٹ کرنا ہے، تو چاہیے کہ اہل علم سے رابطہ کرے، اہل علم سے ڈسکس کرے اور اپنے اعتبار سے علم کے آخری حد تک پہنچے، پھر جا کر اس پہ کمنٹ کرے۔ ادروائز آپ نادان مانے جائیں گے، بے سمجھ مانے جائیں گے۔ دیکھیں اس کا جواب میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں۔ میری جواب غلط ہو سکتی ہے، سینکڑوں دفعہ غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی کلام غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو جواب دیا ہے وہ جواب غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 23 کے اندر فرماتا ہے کہ اور تم اپنے باپ اور بھائی کو اپنا دوست نہ بناؤ، اپنا دوست جگری نہ بناؤ، اگر وہ ایمان کے بجائے کفر کو پسند کرتے ہو۔ اگر ایمان کے بجائے اگر کوئی کفر کو پسند کر رہا ہے تو اگرچہ کہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، تمہارا بھائی ہی کیوں نہ ہو، تمہارا اولاد ہی کیوں نہ ہو، لیکن تم اس کو اپنا دوست نہیں بناؤ۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جواب ہے۔ آپ کے سوال پہ اللہ کا یہ جواب ہے۔ آپ میرے جواب کو آپ غلط کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے جواب کو آپ غلط نہیں کر سکتے۔ تو یہ یاد رہے کہ اس شعر کا غلط مطلب نہ نکالیں اللہ کے واسطے۔ جو شخص کفر کرتا ہے، جو شخص شرک کرتا ہے، جو شخص بدعات کرتا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ دنیا میں ہمیں ایک جانور سے بھی تعلق ہے، ایک بلی سے تعلقات ہے، ایک کتے سے تعلقات ہے، ایک بکری سے تعلقات ہے، اس کا بھی جو حق ہے ہم ادا کریں گے، اس کو کھانا دینا ہے ہم کھانا دیں گے، اس کو کوئی زخم پہنچ گئی تو اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھر دیں۔ تو ہمیں جانور سے بھی تعلقات ہے، جانور سے بھی ہمدردی ہے، اسلام نے جانور سے بھی ہمدردی سکھایا ہے ہمیں۔ تو آپ انسان ہیں، انسانوں کا ایک قدر ہے، انسانوں کا ایک مقام ہے، انسانوں کا ایک عزت ہے، اس اعتبار سے ہم آپ کے قریب ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ میرے رہبر نہیں ہیں، آپ میرے جگری نہیں ہیں، آپ میرے دوست نہیں ہیں، آپ سے دل لگی نہیں ہے ہمیں، کیونکہ آپ نے ایمان کے بدلے کفر کو پسند کیا ہے۔ اور اللہ کی قسم بتا رہا ہوں کہ ہمارا کوئی دوست نہیں ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہو، شرک کرتا ہو، بدعات کرتا ہو، ہمارا دوست نہیں ہے۔ ہاں انسانی ہمدردی انسان کی وجہ سے بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم رہبر، اپنا دوست، اپنا جگری، اپنی دل لگی ہم اس سے نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے، جو اسلام سکھاتا ہے کہ ہم یونائٹ ہو، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرِّقُوا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، لیکن اس کے بعد فرقہ واریت نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رسی کو نہ تھاما، وہ ظاہر بات ہے وہ بٹے گا۔ اب اگر میں اللہ کی توحید کی دعوت دوں، میں کتاب و سنت کی دعوت دوں، میں نبی کے طریقے کی دعوت دوں، اور آپ ان طریقوں کو چھوڑ کے آپ کہیں کہ آپ میرے دوست بن جائیں، تو اللہ کے واسطے آپ کے جیسے دوست کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم تنہا کھڑے، تنہا صحیح ہیں، ہمیں کسی دوست کی ضرورت نہیں ہے، ہم تنہا خوش ہیں، ہم تنہا خوش ہیں۔ جو شخص ہمارے ساتھ آئے گا اس بنیاد پر کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے توحید کو قبول کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو قبول کرے گا، اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی کے طریقوں میں بدعات کو شامل نہیں کرے گا، ایسے لوگوں سے ہمیں محبت ہے، ایسے لوگوں سے ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، ہم ان سے دل لگی بھی کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے ان چیزوں کو کیا تو ہمارا کوئی دل لگی آپ کے ساتھ نہیں ہے، انسانی ہمدردی ہے۔ انسان آپ ہم، جیسا کہ میں نے کہا کہ جانور سے بھی ہمدردی ہے ہمیں، تو آپ تو انسان ہیں، آپ سے بھی ہمدردی ہے، لیکن دل لگی نہیں۔